ویلکم ٹو مائی چینل ٹی اے آفیشیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کورس ہمارا سٹارٹ تھا، جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں مخارج، حروف کے مخارج پڑھے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیں سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 1۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، حروف مفردات، ان کو حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ حروف تہجی 29 حروف ہیں، اور وہ ہیں الف سے لے کر یا تک تمام حروف تہجی ہیں۔ یہ حروف مفردات کو اس انداز سے پڑھا جائے، حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں پڑھا جائے اور تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے تے سے اردو کے جو الفاظ ہیں ان سے بچا جائے۔ بے تے سے توئے زوئے وغیرہ نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے با تا سا جیم، اس طرح عربی لب و لہجے میں ادا کرنے ہیں۔ اب ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے بھی ہیں جن کو پر کرنا ہوتا ہے، تو وہ کتنے ہیں یہ جان لیتے ہیں۔ 29 حروف میں سے 7 حروف مستعلیہ، 7 حروف مستعلیہ ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف مستعلیہ، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت ہر حالت میں پر کرنا ہے، ہر حالت میں ان حروف کو پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ آگے حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے، یعنی ان سب حروف کو ملا کے کیا بنے گا؟ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قز، خص ضغط قز ہے۔ آگے حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے تھے؟ 4، با، فا، میم، یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ آگے ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ سیٹی کی طرح نکلتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں زا، سین، صاد۔ یہ 3 حروف صفیریہ، سیٹی والے حروف ان کو کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، ہم سبق نمبر 1 یعنی حروف تہجی کی مشق کرتے ہیں۔ الف کا مخرج جوف دہن، منہ کے خلا سے بھی ادا ہوتا ہے۔
اور اگر اس کے اوپر زبر لگا دی جائے تو یہ حمزہ بن جائے گا، تو حمزہ حلق کے اوپر والے حصے سے بھی ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے الف جوفی مخرج۔ الف، الف، آگے با، با، تا، سا، جیم، ح، ح، خو، یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو پر بھی کرنا ہے اور اپنے مخرج سے بھی ادا کرنا ہے۔ خو، خو، دال، ذال، را، یہ را کو پر بھی کرنا ہے، اور را کے اوپر زبر آ جائے تو را کو پر کیا جاتا ہے۔ را، زا، یہ اس میں شدت پیدا کرنی ہے، زا کو ادا کرتے وقت اس میں شدت پیدا کرنی ہے اور مخرج سے بھی ادا کرنا ہے، زا نہیں پڑھ دینا اور سا نہیں پڑھ دینا، مخرج سے بھی ادا ہونا ہے اور شدت بھی اس میں ہونی ہے۔ زا، زا، آگے سین، سیٹی والا ہو، حروف صفیریہ، سیٹی کی آواز بھی ہے، سین، شین، آگے صاد، یہ صاد، کچھ لوگ اس کو سواد بھی پڑھ دیتے ہیں جس میں اس کا مخرج جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور دو الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے سواد تو آگے واو بھی لگا دیا، اس کے ساتھ ساتھ سواد بھی، تو یہ دو حرف بن جاتے ہیں نا، اس کو سواد نہیں پڑھنا، سواد، ہونٹوں کو گول کیے بغیر اس کو ادا کرنا ہے، سواد، آگے ضاد، یہ حروف مستعلیہ، اس کو بھی پر پڑھنا ہے اور مخرج سے بھی ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اس کو بھی دواد، 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 ایسے نہیں، یہ آگے واو ایکسٹرا لگ جاتا ہے، اس کو دواد نہیں پڑھنا بلکہ دود پڑھنا ہے، دود، اس کو پر بھی کرنا ہے، حروف مستعلیہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے جو ہمارے مفردات لیٹرز بچے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، مشق کرنی ہے اس کی، تو انشاءاللہ الکریم یہ مخارج آپ کو اچھے طریقے سے اچھے انداز سے یاد ہو جائیں گے۔ ہماری تجوید تب تک درست نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے یہ 29 حروف ممتاز کیفیت میں ہمیں یاد نہیں ہے، ان کو مخارج سے ادا نہیں کرتے، ان کی جو حروف پر ہیں ان کو پر نہیں کرتے، تب تک ہماری تجوید صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔